نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، اللہ پاک کے ہم پر بہت سے احسانات ہیں اور اس میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی، اور اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک جب ہمارا دنیا سے رخصتی کا وقت ہو تو اس ایمان کے ساتھ ہم دنیا سے جائیں، اور جو اللہ نے ایمان عطا فرمایا، علماء سے آپ سب سنتے رہتے ہیں کہ کمزور سے کمزور ایمان بھی ایک دن ضرور جنت میں لے کر جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں سے جو آخری، جہنم میں سے جو آخری جہنمی جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائے جائیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے، بلکہ اس حدیث کا پہلا حصہ یہ ہے کہ جب جنت میں، جہنم میں اہل ایمان اپنی بدعمالیوں کی سزا کاٹ رہے ہوں گے تو کفار انہیں تانا دیں گے کہ تمہارے ایمان لانے کا کیا فائدہ ہوا، تم بھی جہنم میں جل رہے ہو، ہم بھی جہنم میں جل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جہنمی اہل ایمان کو یہ تانا دیں گے تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ اپنے دونوں ہاتھوں جو اللہ کے شائع نشان ہیں بھر بھر کے اہل ایمان کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائے گا، اور اس کے بعد پھر ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لایا جائے گا، حضور فرماتے ہیں کہ جن کا ایمان اتنا کمزور ہوگا، اتنا مخفی اور چھپا ہوا ہوگا کہ ان کا علم سوائے اللہ کے کسی فرشتے کو بھی نہیں ہوگا۔ یہ جو دو فرشتے یہاں بیٹھے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ یہ مسلمان ہے، یہ اہل ایمان میں سے۔ تو ایمان بہت بڑی دولت ہے، لیکن اس ایمان کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ ایک اہم ترین تقاضا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مومن شرابی ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مومن زنا بھی کر سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا کر سکتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ جو جھوٹ ہے یہ ہمارے عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور کہا جاتا ہے معاشرے میں کہ جھوٹ کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہو سکتا، کاروبار ہی نہیں چل سکتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مومن شراب کا گناہ کر سکتا ہے، اس کو اللہ توبہ توفیق دے، زنا کا کام اس سے سرزد ہو سکتا ہے، لیکن مومن کی زبان پر جھوٹ نہیں آ سکتا۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے بارے میں یہ پتہ چل جاتا کہ یہ آدمی نے، اس آدمی نے جھوٹ بولا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہو جاتے، جب تک پتہ نہ چلتا کہ اس نے جھوٹ سے توبہ کی ہے رسول اللہ اس سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔
ہم نماز بھی پڑھے جا رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں۔ کسی بھی مفتی صاحب سے پوچھ لیں، کسی بھی دارالافتاء میں، جس طرح سود حرام ہے، سود کی کمائی حرام ہے، اسی طرح ایک دکاندار نے یہ 10 روپے کی چیز لی اور گاہک کو کہتا ہے کہ میں نے خدا کی قسم یہ 15 روپے کی لی ہے، میں آپ کو 20 میں دے رہا ہوں۔ اب یہ جو جھوٹی قسم کھا کر چیز بیچی ہے، جیسے سود حرام اسی طرح اس کی کمائی بھی حرام ہے۔ بغیر جھوٹ بولے آپ اس کو 30 روپے کی بیچ دیں، آپ 50 روپے کی بیچ دیں، آپ 100 روپے کی بیچ دیں، جائز ہے۔ لیکن قسم کھا لی اور جھوٹی قسم کھا لی، اب اس کی کمائی حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جی نہیں، چل ہی نہیں سکتا کام، بالکل غلط اور جھوٹ بات۔ جو نیکی ہے یاد رکھیں، جیسے ابا جی رحمت اللہ علیہ کی بات یاد ہے، ابا جی فرمایا کرتے تھے ہر نیکی کا ایک نور ہوتا ہے، ہر نیکی کا ایک نور ہوتا ہے، اور جو سچ لوگ بولتے ہیں، جھوٹ سے سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے دلوں میں سچائی کا نور پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اس جھوٹ کے گناہ سے بھی توبہ کرنی چاہیے۔ جھوٹ بول کے کام تو چل جاتے ہیں، کام تو چل جاتے ہیں، کسی کو دھوکہ دے دیا، اپنا کوئی کام نکال لیا، اپنی کوئی بات منوا لی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ایمان والا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ سلسلہ چشتیہ کے ہمارے بڑے بزرگ حضرت اقدس شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے، حضرت کو خط آیا کہ فلاں میرا فوت ہو گیا، کسی کی والدہ فوت ہو گئی، حضرت خط کا جواب لکھوا رہے اور جواب میں لکھوایا کہ لکھو آپ کی والدہ کا وفات سن کر بہت دکھ ہوا، ٹھیک، اتنی سی بات کہہ کے پھر روک دیا، کہتے اس کو مٹا دو۔ میں نے اپنے دل کی طرف ابھی توجہ کی، مجھے دکھ تو ہوا لیکن بہت دکھ نہیں ہوا، یہ بہت کا لفظ جھوٹ ہے، اس کو نکالو۔ اللہ والے اتنی بات کی احتیاط کرتے ہیں، اس لیے اللہ پاک ہم سب کو اجتماعی طور پر جھوٹ سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ سچ بولنے والا وقتی مشکل میں آ سکتا ہے، یاد رکھ، وقتی تکلیف میں آ سکتا ہے، اس کا فوری کام نہیں نکل رہا، لیکن سارے کام دنیا نے تو نہیں کر رہے، کام تو اللہ نے کر رہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑتا ہے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی حیا میں، اللہ کی شرم میں گناہ نہیں کرتا، قرآن کریم میں آتا ہے یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، ایسے آدمی کو اللہ ایک دن تنگی سے ضرور نکالے گا اور ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کے گمان اور تصور میں بھی نہیں ہو۔ زندگی سچائی پر مبنی ہونی چاہیے۔ مشکات شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا، گناہ کو چھوڑنے کی بات ہے۔
یہ بات کئی دفعہ کی جا چکی کہ نیکی کرنا یا نیکوں جیسا حلیہ بنانے کا نام نیکی نہیں ہے، تقوی نہیں ہے۔ اصل تقوی اللہ کی نافرمانیوں اور گناہوں کو چھوڑنا، یہ تقوی ہے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اور ظاہری طور پر ہم نیک لوگوں کا حلیہ بنائیں، اور بعض لوگ تو صرف اس لیے بناتے ہیں تاکہ لوگ ہم پر اعتماد کر سکے، ہم پورا دھیان اور پورے ناپ تول کے ساتھ ان کو چھڑا پھینک سکیں۔ حقیقت صرف حلیہ بنائے اس لیے جاتے، تاکہ مجھے حاجی سمجھ کے، مجھے نیک سمجھ کے کوئی ذرا پیسے پکڑا دے مجھے، پھر میں اس کو چھڑا پھینک۔ یہ چیز، یہ حلیہ الٹا آپ کے لیے وبال جان، وبال ایمان بن سکتا ہے، یاد رکھیں۔ جو بنائے اس مقصد کے لیے لوگوں کو دھوکہ دے۔ ہمارے حضرت کی مجھے بات یاد آئی، نور اللہ مرقدہ، اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ سن 1994 میں ہم عمرے پر گئے، مطاف میں بیٹھے تھے۔ افریقہ کا ایک آدمی، اس کو کوئی مسئلہ تھا جلد کا یا کیا تھا، تو عرضی رحمت اللہ علیہ نے اس کو کہا کہ ہمارے پاکستان میں بھی ایک دوست کو ایسا مسئلہ تھا، فلاں جگہ سے دوائی لی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ عربی میں گفتگو فرما رہے۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے وہ دوائی لے کر بھیج دیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے مجھے کہا کہ زکریا ان کا ایڈریس لکھو۔ میں نے کاغذ میں ایڈریس لکھا۔ میں نے کہا کہاں افریقہ، کہاں سعودیہ، کہاں پاکستان۔ جب واپس آئے، یہ ٹیلی فونوں کا بھی اس وقت، یہ موبائل شوبائل تو تھے ہی نہیں، خط کا زمانہ تھا، پارسل بھیجتے تھے۔ یہ موبائل وغیرہ غالباً 2001 کے بعد پاکستان میں آئے۔ حضرت جی رحمت اللہ علیہ لاہور میں بادامی باغ میں، وہ حکیم صاحب تھے غالباً، فیصل آباد سے سفر کر کے وہاں تشریف لے گئے، اس کی دوائی بنوائی۔ ساتھی اتنے ساتھ نہیں ہوتے تھے۔ دارالعلوم کی پچھلی طرف ڈاکخانہ تھا، وہاں ڈاکخانے جا کر اس کو پارسل کروائی۔ میں نے بھائی سے کہا کہ وہ بھول بھی گیا ہوگا۔ فرمایا وہ تو بھول گیا، اللہ تو نہیں بولا۔ جو میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اس کو دوائی بھیجوں گا، میں نے تو اپنا وعدہ پورا کر بھیج دی دوائی۔ کبھی زندگی میں اس نے کبھی خط کا جواب بھی نہیں دیا جس کو بھیجی کہ ملی یا نہیں ملی، شکریہ یا کیا، لیکن حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو وعدہ کیا، جو بات کی، اس کو پائے تکمیل تک پہنچا۔ اس لیے اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنی میں جو نیکی ہے وہ نیکی عطا فرمائے۔ ابا جی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اصل نیکی آپ کے کردار اور لین دین کی نیکی ہے۔ اکثر فرماتے ہمیں بچوں کو کہ کسی نے نہیں دیکھنا کہ آپ کتنی تہجد پڑھتے ہیں، کتنے نوافل پڑھتے ہیں، تنہائی میں کتنی تسبیحات کرتے ہیں۔ دنیا نے آپ کو معاملات میں، لین دین میں جانچنا اور پرکھنا ہے۔ معاملات صاف رکھو۔ سب سے زیادہ حضرت جی کو فکر، جتنے حضرت کے ساتھی ہیں، قریبی جانتے ہیں، لین دین کی فکر ہوتی تھی، معاملات کی فکر ہوتی۔ ایک روپیہ ادھر سے ادھر نہ ہو، ایک بات جھوٹ نہ ہو، ایک چیز ایسے ویسے نہ ہو، اور بھائی اس میں کسی کا فائدہ نہیں۔
ہم ہی قبر میں جا کے سکون پائیں، لوگوں کے ساتھ لین دین ٹھیک رکھیں گے، معاملات ٹھیک رکھیں گے، زندگی کو سچائی اور صداقت پر گزاریں گے۔ یاد رکھیے، رزق ایسی چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ذی روح اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس کو مقدر کا رزق حاصل نہیں ہو جاتا۔ اگر اللہ پاک نے میرے مقدر میں رزق لکھا ہے، وہ میری مرضی ہے کہ میں اس کو حلال راستے سے تلاش کروں یا حرام راستے سے تلاش کروں، وہ مجھے ملنا ہی ملنا ہے۔ لیکن اگر اپنے آپ پر، اپنے نفس پر تھوڑا سا جبر کر کے میں حلال کا راستہ اختیار کروں، اس میں سکون بھی ہوگا، اس میں برکت بھی ہوگا۔ اور برکت جو ہے وہ لفظوں میں نہیں بیان ہو سکتی کہ وہ کیا ہوتی ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہتے، بولے ابن قاسہ آپ بھی کہہ دیا کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ بچہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو میں مجلس میں بیٹھتے ہی حضور کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، ہاتھ، مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے فاقے سے ہیں۔ یہاں ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھنی چاہیے، اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور صدقے سے پوری کائنات کو بنایا ہے، اور ہمیں جو مل رہا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا صدقہ مل رہا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ تو وہ خود کیوں بھوکے پیاسے رہے، اللہ ان کو کیوں نہیں دیتا؟ سوال پیدا ہو۔ ان کے صدقے پوری دنیا کھا رہی ہے، اور وہ کئی ہفتے ان کو ایک نوالا بھی میسر نہیں ہوتا، اتنی سی گندم بھی میسر نہیں ہوتی، چراغ میں ڈالنے کو تیل بھی میسر نہیں ہوتا۔ اس کا جواب دیا ہے محدثین نے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فاقہ کشی ہے، حضور کی جو غربت ہے، عسرت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار کی، یہ خود اختیار کی، اللہ کی محبت میں، یا جس میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار کی۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور کو کچھ دیا نہیں اللہ نے، بہت کچھ، سارا کچھ انہیں کا۔ بہرحال حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بغیر بات کیے بھاگتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ ان کی والدہ تھی، ان کا نام تھا ام سلیم رضی اللہ عنہ، صحابیہ تھی۔ میں نے ماں کو جب یہ کیفیت بتائی تو میری والدہ نے کہا کہ ہمارے تو گھر میں ایک ہی روٹی کا آٹا ہے، میں وہ بنا دیتی ہوں اور تم جا کر آپ سرکار کو پیش کر۔ اور روٹی بنا کر ام سلیم نے ہاتھ میں نہیں پکڑائی کہ یہ انس جو ہے بچہ ہے، جاتے جاتے کہیں ٹھوک کر رکھ جائے، روٹی گرا دے، کپڑے میں باندھ کر گلے میں باندھ دی تاکہ گر نہ جائے، گستاخی نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے۔ اسی طرح حضرت انس کہتے ہیں میں گلے میں روٹی ڈالے کپڑے میں بندھی ہوئی، ابھی جا کے حضور کی خدمت میں بیٹھا، حضور نے جاتے پوچھا انس روٹی لے کر آئے؟
میں نے کہا جی یا رسول اللہ. فرمایا جاؤ اپنی ماں سے کہو صرف میں بھوکا نہیں ہوں، یہ اصحاب صفہ میں میرے 70 طالب علم یہ بھی بھوکے ہیں، ہم تمہارے گھر آ رہے ہیں اور گھر آ کر ساری روٹی کھائیں گے. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں جس رفتار سے روٹی لے کے آیا تھا اس سے دگنی رفتار سے واپس گیا، کیونکہ مجھے پریشانی یہ تھی کہ روٹی تو ایک ہی ہے، حضور تو 70 بندوں کو لے کے آئے. اب میں جب گھر پہنچا جا کے بتایا تو میرے والد بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، پریشان ہو گئے اور گھر میں چکر لگانے لگے. تو ام سلیم ان کی بیوی کہنے لگی کہ تم پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ روٹی ایک ہے، 70 مہمان گھر آ رہے ہیں. عرب لوگ مہمان نواز بھی بہت تھے، تو ان کو کھلانا کہاں سے؟ تو ام سلیم کہنے لگی کہ ان مہمانوں کو تم لا رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں. انس لے کر آیا کہ نہیں؟ کہا جو لے کے آ رہے ہیں وہ جانے، ان کا کام جانے، ہم نے صرف مہمان نوازی کر. حضور جانے، حضور نے فرمایا نا میں آ رہا ہوں، آ جا. لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے پاس چولہے کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور فرمایا کوئی گھی ہے؟